اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت 36۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر مطالبہ منظور کر لیا۔ کافی دیر تک بے تجلی کا سلسلہ قائم رہا، ساری درخواستیں قبول ہو گئیں، یعنی اے موسیٰ جو آپ نے مانگا، یعنی شرح صدر، معاملے کی آسانی، زبان کی گرہ کا کھولنا، تمہاری بات کا قابل فہم ہونا، ہارون کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کرنا، ہم نے آپ سب کچھ عطا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اس وقت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کس امر پر دلالت کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا سوال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل تھی، آپ کمال درجے کے ذہین اور فطین تھے، اور تمام معاملات کی کامل معرفت رکھتے تھے اور کامل خیرخواہی سے بہرہ تھے۔ نیز یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا اور مخلوق کی رہنمائی کرنے والا، خاص طور پر جب اس داعی کی مخاطب اہل عناد، متکبر، سرکش لوگ ہوں، کشادہ دلی، اذیتوں پر بربادی اور فصاحت زبان، جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد اور ارادوں کی تعبیر پر قادر ہو، محتاج ہوتا ہے۔ بلکہ اس مقام پر فائز شخص کے لیے فصاحت، بلاغت نہایت ضروری ہے، کیونکہ اسے کثرت سے بحث و تکرار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی اس کی ضرورت ہے حتی المقدور حق کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو، اور باطل کی قباحت اور شناعت کو اجاگر کر کے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں۔ داعی حق اس بات کا بھی محتاج ہے کہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا ہو اور وہ اس کے لیے درست طریقہ کار اختیار کرے۔ حکمت، اچھی نصیحت اور بہترین طریقہ گفتگو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دے اور لوگوں کے ساتھ ان کے حسب حال معاملہ کرے۔ اور ان سب باتوں کی تکمیل یہ ہے جو شخص یہ وصف رکھتا ہو اس کے کچھ اعوان و مددگار ہوں جو اس کے مقصد کے حصول میں اس کی مدد کریں، کیونکہ جب آوازیں زیادہ ہوں گی تو زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان امور کا سوال کیا جو انہیں عطا کر دیے گئے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی حالت پر غور کریں جن کو مخلوق کی طرف بھیجا گیا تو ان کے احوال کے مطابق ان کو اسی حال میں پائیں گے، خاص طور پر افضل الانبیاء، خاتم المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ہر صفت کمال میں بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح شرح صدر، تیسرا امر، فصاحت زبان، حسن تعبیر، بیان اور حق کی راہ میں اعوان و انصار یعنی صحابہ و تابعین اور ان کے بعد آنے والوں سے نوازا گیا، دوسرے انبیاء کو یہ خوبیاں اس انداز سے میسر نہیں آئیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بلا شبہ ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 37۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر انعامات اور عنایات حق اس وقت مبذول ہوئی کہ شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، نبوت اور رسالت عطا ہوئی، خاص معجزات عطا ہوئے۔ اس کے ساتھ جہاں حق تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی یاد کرا رہے ہیں جو شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوئی، اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان قدرت حق نے کن حیرت انگیز طریقوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیت کی دستبرد سے بچا کر زندہ رکھنے کے احسان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کیے جانے والے احسان کا ذکر کیا، یعنی وہ احسان جو ہم نے تیری ماں پر وحی کر کے تجھ پر کیا جبکہ فرعون بچوں کے در پہ تھا۔ اس وقت تیری زندگی کے لیے ہم نے کیسے تیری ماں کے دل میں ڈالا کہ آپ تابوت بناؤ، آپ اس میں موسیٰ کو رکھو
تابوت ایسا ہونا چاہیے کہ دریا میں بہا دو، پھر اس کی بہن کو ساتھ بھیج دو۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 38۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں بچے کو فرعون کے دستبرد سے بچانے کے لیے بات ڈال دی۔ نیند کی حالت میں ان کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس طرح کی وحی کی گئی تھی جیسے نبیوں کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، یہ کہ تو اس صندوق میں ڈال دو، پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ آیت 39۔ ان اقذفیہ التابوت، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال دو، کیونکہ اس فرعون نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں چھپا کر صندوق میں رکھ دیا کیونکہ انہیں موسیٰ کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا۔ فاقذفیہ الیم، پھر اس کو دریا میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو، تو اسے موسیٰ نے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ فلیلقہ الیم بالساحل، دریا اس کو کنارے پر ڈال دے۔ پانی میں شعور نہیں، دماغ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ صندوق کو بہا کے عین فرعون کے محل کے دروازے کے سامنے لے کر جانا ہے؟ آپ پانی کے شعور کو دیکھیں، اس میں سوئی ڈالیں ڈوب جائے، پورا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پانی کو کس نے بتایا کہ سوئی کو ڈبونا ہے اور ہمیشہ ہی ڈبونا ہے اور پورے کا پورا جہاز تیرنا ہے؟ کبھی تو پانی بھول جائے۔ پانی اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہی کرتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ صندوق کو ساحل پر یعنی کنارے پر ڈال دو۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھ رکھا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا کہ صندوق کو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن پکڑ لے، عدو لی وعدو لہ، جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن۔ میں نے چاہا کہ تجھے میں وہاں لے جاؤں جہاں پر تیرا اور میرا مشترکہ دشمن رہتا ہے، پھر میں دیکھوں کہ وہ دشمن تیری طرف کیسے دیکھتا ہے جو تیرے قتل کے در پہ ہے۔ میں نے اسی کے ہاتھوں میں تجھے پکڑا دیا۔ یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے دوسرے احسان کا ذکر کیا۔ فرعون نے محل کے باہر تیرتے ہوئے تابوت کو دیکھا تو اسے باہر نکال لایا۔ اس میں ایک معصوم بچہ تھا جسے اپنی بیوی کی فرمائش پر پرورش کے لیے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ موسیٰ کی پرورش و تربیت فرعون کے ہاتھوں ہو۔ فرعون کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی۔ بچے کو دیکھ کر نرم پڑ گیا، اسے گھر لے آیا اور بیوی کی فرمائش پر رکھ بھی لیا۔ ایسے موقع پر خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ نہیں دیکھا کیوں دیا۔ انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اب دشمن کے ہاتھوں میں ایسا بچہ پہنچ گیا جس نے مستقبل میں نبوت کا کام کرنا تھا، لیکن انتظام ایسا کیا جس کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ دنیا میں جو بھی انتظامات کیے جاتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ مثلاً VIP یا جو صدر وغیرہ کے پیچھے ایسے محافظ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی خطرے کی بات ہو تو بٹن دباتے ہیں تو وہ شخص ایسے حصار میں آ جاتا ہے وہاں گولی بھی اثر نہیں کرتی۔ اب خیمہ کس پر تان دیا جائے، کس کے آگے کوئی آڑ رکھ دی جائے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو محبت کا پردہ ہے اس کا کیا کریں؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔
وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن محبت اس کا دفاع کر رہی ہے۔ محبت یعنی اللہ تعالیٰ نے کمزور بچے پر محبت کی ڈھال بنا دیا، محبت کو ڈھال بنا دیا۔ کوئی نظر اس پر برائی سے پڑ نہیں سکتی۔ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن محبت اس کا دفاع کر رہی ہے۔ محبت کی یہ چادر ہر خطرے سے بچاتی چلی جا رہی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی محافظ تھی۔ اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے وہ ہمیں نفع دے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ سمجھے نہیں تھے۔ سورۃ القصص آیا 8 اور 9۔ موسیٰ علیہ السلام حصار میں ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اٹھتی ہے وہ محبت سے بھرپور واپس جاتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ ہر دل سے محبت سے بھر جاتی ہے۔ دشمنی کہاں گئی؟ اس بچے کو ہی تو قتل کروانا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ بھلا رب کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ننھا بچہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یہ فرعون کا مقابلہ کرنے کون آیا ہے؟ بادشاہوں کے لشکر مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے جس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں، ننھا بچہ ننھا لشکر لا کر کھڑا کر دیا جو اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مقابلہ جاری ہے، محبت کا اور دشمنی کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ہتھیار دیا۔ اس واقعے کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن چاہتا ہے کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہو۔ اس نے بنی اسرائیل کی اولادیں ختم کرا دیں کہ کوئی ایسا ان میں پیدا نہ ہو جائے جو میری بادشاہی کو چیلنج کرے، اور اب بہت خوش اور مطمئن ہے کہ کوئی چیلنج کرنے والا پیدا نہیں ہونے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھیں، 2 طرح کی فوجیں ہیں۔ ایسی فوجیں کبھی نہیں دیکھی جو تابوت میں آئی ہے، ان کی خوشی وصول کیا گیا اور اکیلے ہی آئے ہیں۔ یہ ایک ننھے موسیٰ علیہ السلام اور بڑے موسیٰ علیہ السلام۔ ابھی اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، تو یہ دوسری بار جانا ہے۔ پہلی بار تو اللہ نے خود ہی بھیج دیا، فوراً پھر تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں جاؤں گا ضرور، لیکن آپ میرا سینہ کھول دیں، میری زبان کی گرہ کھول دیں، اور اب جب مشن پر جانے کے لیے تیار ہیں تو کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے تمہیں پہلے بار بھیجا تھا، اپنی محبت کی چھاؤں میں بھیجا تھا، اپنی محبت کی چادر تم پر ڈال دی، اور کوئی نظر تمہیں برائی سے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مقابلہ کتنا زبردست ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا بن گئی۔ اہل تاویل نے محبت کے معنوں میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے اس کو بندوں کا محبوب بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ان پر ڈال دی، پھر انہیں آسیہ علیہ السلام نے جو فرعون کی بیوی تھی اپنا بیٹا بنا لیا، پھر ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور پھر فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا۔ دیکھیں محبت کی چادر اڑا کر اللہ تعالیٰ دشمنوں کے گھر میں بھی پالتے ہیں کہ اب کسی اور کے گھر میں نہیں، اسی گھر میں تمہاری پرورش ہوگی۔ ولی تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نظروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اس کے دونوں ہاتھوں میں دشمنوں کی آنکھوں کا تارا بنا کر، اس کی بری نظر سے بچا کر پالا، کیونکہ اس کی نظر پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظروں میں اپنا بنانے کے لیے پالا، اپنی نظروں میں دعوت دینے کے لیے پالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نظروں میں اس لیے پالا کہ ان کے نفس میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، نہ اپنا حصہ رہے اور نہ کسی اور کا۔ جب سب کچھ رب کی طرف سے تھا تو وہ رب کے مشن کے لیے تھا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی؟ بس ہم نے تمہیں
تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم نہ کرے، اور تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، خوب آزمانا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے، اے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 14۔ اِذ تمشی اختک، جب تمہاری بہن چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک اور کردار ہے، حفاظت کا ایک خوبصورت انداز۔ رب العزت نے اس منظر میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دکھایا ہے جبکہ ان کی بہن چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات بھی ڈالی گئی کہ تابوت کی نگرانی بہن کرتی رہے، اس لیے ماں نے بیٹی سے کہا ذرا دیکھتی رہنا یہ کہاں جا کر کنارے سے لگتا ہے۔ بہن چلتی رہی اور پتہ چلا فرعون کے محل کے کنارے۔ بہن کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، جہاں سے بچانے کے لیے تابوت میں ڈالا تھا وہیں پہنچ گیا، لیکن 10-12 سال کی بہن کا بالکل ورڈ نہیں ہے، پر اعتماد ہے، آگے محل میں جا پہنچتی ہے۔ محل میں آمد و رفت لگی ہے، دودھ پلانے والی عورتیں لائی جا رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا دو، میں پلا دوں۔ کہاں تو جان کے لالے تھے اور کہاں بادشاہ نے بیٹے کو اڈاپٹ کر لیا، اس کے لیے ہر ایک خدمت دینے کو تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پہنچ گئی۔ هل ادلکم علی من یکفلہ، چنانچہ وہ کہنے لگی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی۔ فرعون کے کارندے دودھ پلانے والیوں کو ایک ایک کر کے بچے کے پاس لائے، مگر اس نے کسی کی چھاتی کو قبول نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور فرعون اور اس کے کارندوں سے کہنے لگی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی۔ ماحول ایسا تھا کہ ہر ایک پریشان تھا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، پس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ موسیٰ خوبصورت تھے، ہر عورت کا دل چاہتا تھا اسے بیٹا بنا لے۔ پھر جب شاہی محل میں رکھا گیا تو دائیاں تلاش کی گئیں، لیکن رب العزت نے ان کا دودھ حرام کر دیا اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر کہا تو لڑکی نے کہا کہ میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں، اس کے لیے خیر خواہ ہوں۔ سورۃ القصص آیہ 12۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسے موڑ پر آ پہنچا جب وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے۔ انہوں نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک قوم موسیٰ سے تھا اور ایک دوسری قوم قبطی تھا۔ رب العزت نے فرمایا اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے ان دو آدمیوں کو پایا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ سورۃ القصص آیہ 15۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں مختلف آزمایا، یعنی ہم نے تجھ کو آزمایا اور تجھ کو اپنے تمام احوال میں رو پایا، یا ہم تجھ کو مختلف احوال و اطوار میں منتقل کرتے رہے یہاں تک کہ تو اپنے اس مقام پہنچ گیا جہاں تجھے پہنچنا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، قتل کرنے کی وجہ سے جو قلب پریشانی، بے چینی اور روح پر ایک بوجھ تھا اسے تمہیں بچا لیا۔ انہیں غم لاحق ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، اس لیے ان کی ضمیر نے ان کی ملامت کی، انہیں احساس ہو گیا کہ گناہ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غم سے بچا لیا اور مصر سے بچا لیا، اس ماحول سے نکال کر مدین پہنچا دیا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار سکھا دی ہو اور ہم نے مختلف آزمائشوں سے تمہیں جانچا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کبھی خوف ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے ہیں، قتل کر دینے کا خوف بہت ہی عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ اہل و عیال سے دوری برداشت کی، وطن سے دوری،
ملازمت سے مشقت، بھیڑیں چرانے کی آزمائش، جبکہ انہوں نے محل میں پرورش پائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک مشقت اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، یعنی جب تمہارے قتل کے منصوبے بنے اور تم مدین آ گئے، اللہ تعالیٰ نے خفیہ طریقے سے تمہیں نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں تقریباً 8 یا 10 برس رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے میں موسیٰ۔ مقررہ وقت پر طور کی دائیں جانب آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں مقرر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ 10 سال گزر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ پھر انہوں نے آگ دیکھی، عصا اژدہا بنا، ہاتھ چاند کی طرح روشن ہوا، یعنی تو اس مقام پر اتفاقاً بغیر قصد اور ارادے کے نہیں آیا، ہماری تدبیر کے مطابق پہنچے ہو، بلکہ ہمارے لطف و کرم اور اندازے سے یہاں پہنچے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اللہ ہمیں اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔